شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ہما نے فیصل آباد سے شیئر کی ہے۔ ہما کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے انسان کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے 23 سال کی عمر میں سوسائڈ کر لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 2 چہروں والا تھا۔ برطانیہ کا رہائشی ایڈورڈ اس کا نیم تھا۔ تو جب وہ پیدا ہوا تو اس کے 2 چہرے تھے، ایک اس کا جو ریئل فیس ہوتا ہے اور ایک بیک سائڈ پر سر کی پچھلی جگہ پر بھی ایک چہرہ تھا۔ پہلے تو وہ بچہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑا ہوتا گیا تو وہ جو اس کا پچھلا چہرہ تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ڈاکٹرز سے آپریٹ کے ذریعے اس کو ریموو کروا سکے، لیکن ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ جو اس کا پچھلا چہرہ تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈراؤنا ہوتا گیا، اور وہ رات کے ٹائم جب وہ بیچارہ سوتا تھا تو وہ جو اس کا پچھلا چہرہ تھا وہ ڈراؤنی آوازیں نکالتا تھا، ڈراؤنی سرگوشیاں کرتا تھا۔ وہ کھاتا پیتا تو کچھ نہیں تھا، لیکن صرف ہنستا اور روتا تھا۔ جب ایڈورڈ بہت زیادہ تنگ آ جاتا تھا، چیخیں مار مار کے جب وہ روتا تھا تو اس کا وہ چہرہ اس پر ہنستا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، یہ مجھے بہت زیادہ ڈراتا ہے جب رات کا ٹائم ہوتا ہے، یہ اتنی خوفناک آوازیں نکالتا ہے کہ میں سو بھی نہیں سکتا۔ اور جب اس نے 23 سال کی عمر میں سوسائڈ کی تھی تو اس نے ایک لیٹر لکھا تھا اس سے پہلے کہ جب اس کو دفنایا جائے تو وہ جو ایول فیس اس کی بیک سائڈ پر تھا، جو چہرہ تھا، اس کو ریموو کر دیا جائے کہ کہیں وہ قبر میں بھی اس کو اس طرح سے تنگ نہ کرے۔ آپ لوگ اسکرین پر یہ فیس دیکھ رہے ہوں گے، یہ اسی انسان کا چہرہ تھا۔ یوٹیوب پر بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ بے بس انسان جو اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہما نے شیئر کی فیصل آباد سے۔ بہت شکریہ ہما آپ کا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے لسنرز، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان اس حد تک بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ہر وقت اللہ سے رحم مانگا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو، ہمارے ساتھ جو جڑے رشتے ہیں ان سب کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صوبیہ شیئر کر رہی ہیں۔ صوبیہ کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ناقابل فراموش کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ میری کزن کی شادی تھی تو ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ جیسے شادی والے گھر میں بہت رونق ہلا گلا ہوتا ہے، ہم لوگ بہت خوش تھے۔ تو جب مہندی تھی تو مہندی پر ہم لوگوں نے چمیلی کے پھولوں کے گجرے بنوائے ہوئے تھے۔ سب لڑکیوں نے وہ گجرے پہنے ہوئے تھے، میں نے بھی پہنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جب مہندی سے فری ہوئی، کافی زیادہ رات ہو گئی تھی، بہت زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے بھی تھے، تقریباً رات کے 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا تو ہم لوگوں نے ساری کزنز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ چھت پر سوئیں گی۔ ان کا جو گھر تھا وہ کافی زیادہ بڑا تھا، حویلی ٹائپ ان لوگوں کا گھر تھا، تو ہم لوگوں نے چھت کے اوپر، وہاں پر اب اتنی زیادہ چارپائیاں تو تھی نہیں، ہم لوگ کافی زیادہ لڑکیاں تھیں، جو بڑے بڑے تھے سب وہ چارپائیوں پر سو گئے، اور ہم لوگوں نے زمین کے اوپر ہی ایک چٹائی بچھا کر اس کے اوپر ہم لوگوں نے بستر کر لیا کہ ہم لوگ یہاں پر سو جائیں گی، کیونکہ تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی اس ٹائم کہ جہاں بھی جگہ ملتی سب سو ہی جاتے۔ ہم لوگ سوئی ہوئی تھی، میں بالکل دیوار کی طرف تھی، یعنی جہاں پر وہ دیوار کے چھت کی دیوار ختم ہو رہی تھی اس طرف میں تھی، اس کے دوسری سائڈ پر بہت بڑا ایک درخت بھی تھا،
جو تھا تو گھر کے باہر، لیکن اس کی چھاؤں جو تھی وہ چھت کے اوپر بھی آتی تھی۔ تو ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، جیسے ہم لوگ لیٹے سب سو گئے، سب نے تقریباً گجرے اتار دیے، لیکن میں نے نہیں اتارے تھے، میں نے پہنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے تھوڑی سی جب الجھن ہوئی تو میں نے ان کو اتار کے بالکل اپنے پلو کے پاس رکھ لیا۔ ابھی ہم لوگوں کو سوئے ہوئے تقریباً تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی، 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے، باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کوئی میرا سر بہت زور سے دبا رہا ہے۔ اتنی تھکاوٹ اور اتنی نیند کے باوجود میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر باقاعدہ جیسے کوئی جھکا ہوا ہے، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ اندھیرا بھی تھا، رات کا ٹائم تھا، بے شک گھر کے باہر لائٹس لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ اس وقت چھت کے اوپر اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون ہے۔ میں نے بہت پیچھے کیا اس کو، میں اپنا سر اس سے چھڑوا سکوں۔ ایک دم سے جب اس چیز نے اور زور سے میرا سر پکڑا تو میں نے ایک دم ایسے زور سے جب اس کو پیچھے ہٹانا چاہا تو جو میرا ہاتھ تھا وہ میرے پاس سوئی ہوئی میری کزن کو لگا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا تو میں زور زور سے جیسے اپنے سر کو جھٹکے دے رہی ہوں، وہ میری حالت تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور اس نے مجھے ہلایا کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جب مجھے ہلا رہی تھی تب بھی میں اپنا سر چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے زور سے جب پکڑا تو میری بھی آنکھ کھلی تو پہلی ہوئی تھی، لیکن وہ جیسے میں اپنی سینسز میں آئی، اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے سر کو اتنی زور سے جھٹکے کیوں دے رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ ابھی میرا سر کسی نے بہت زور سے پکڑا ہوا تھا، اس کے لمبے لمبے بال تھے، اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا تھا، اس کا چہرہ تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اس کے جو بال تھے وہ میرے اپنے چہرے کے اوپر آ رہے تھے۔ تو اب اس نے میرا سر پکڑا ہوا تھا۔ میری کزن کہتی تم پاگل ہو گئی ہو، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تمہیں خود دیکھا ہے، تم بس زور زور سے اپنا سر جھٹک رہی تھی۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ تم اپنے سر کو جھٹکے کیوں دے رہی ہو۔ اس کو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس نے میرا سر پکڑا ہوا تھا، وہ پاؤں کے بل وہ چیز بیٹھی ہوئی تھی میرے سر کی طرف، جس نے میرا سر پکڑا ہوا تھا وہ میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے اس سائڈ پر نہیں سونا، تم اس سائڈ پر آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے سائڈ بدل لی، میں اس کی طرف ہو گئی اور وہ اس طرف آ گئی۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس چیز نے باقاعدہ میرا سر بہت زور سے پکڑ کر اس کو دبایا بھی ہے۔ اب وہ نیند تو مجھے آتی نہ آتی، لیکن وہ ٹینشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ نہ میرا بولنے کو دل چاہ رہا تھا، نہ ہی میں خوف کے مارے اس درخت کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میری کزن پھر سو گئی، بار بار میرے سے پوچھ رہی تھی تم ٹھیک ہو؟ میری نظر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو دیوار تھی، جو چھت والی دیوار تھی جس طرح میں سوئی ہوئی تھی، اس کے بالکل سامنے تھوڑی سی جگہ تھی، جیسے ہم لوگوں نے اس طرف چٹائیاں بچھائی ہوئی تھیں تو آدھا چھت یعنی اس طرف تھا، اس کے کونے میں مجھے پھر وہ چیز بیٹھی ہوئی نظر آئی، پاؤں کے بل ہی وہ چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ سر جو اس کا تھا وہ سر تھوڑا سا نیچے تھا اور بال کھلے ہوئے تھے، بلیک کلر ہی سارا نظر آ رہا تھا، جسم بھی بلیک تھا، ہاتھ پاؤں بھی بلیک تھے، کچھ اس میں ایسا وائٹ نہیں تھا جو مجھے نظر آ رہا ہوتا۔ ایک دم سے جب اس نے اپنا سر تھوڑا سا اونچا کیا تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ اس کے بالوں کے اندر سے نظر آ رہی تھیں، جو اس طرح سے چمک رہی تھی جیسے کسی جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں بہت زیادہ چیخنے لگ گئی۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا سب جاگ گئے۔ ابھی میں چیخیں مار ہی رہی تھی، اتنا ڈری ہوئی تھی، ایک دم سے اذانیں شروع ہو گئیں، فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ سب نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، میں نے ان کو ساری بات بتائی، میں رو رہی تھی، سب کو یہ لگا کہ شاید نئی جگہ ہے، میں ڈر گئی ہوں گی۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کی ایک دادی اماں، ان کو ہم لوگ کہتے تھے، سگی دادی اماں نہیں تھیں لیکن دادی اماں کی کزن تھیں، بہت بزرگ تھیں، وہ بھی اس ٹائم ادھر ہی سو رہی تھیں۔ جب ساری آوازیں سنی، وہ نماز کے لیے تو پہلے ہی جاگی تھیں، وہ وہیں رہتی تھیں، اسی گاؤں میں رہتی تھیں۔ وہ جب آئیں انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سچ بول رہی ہے۔ ان کو وہ پاس پڑے ہوئے چنبیلی کے پھولوں کے گجرے نظر آ گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا اس کے پاس پھولوں کے گجرے ہیں، اور یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ پھولوں کے، یہ جو موتیے کے پھول ہوتے ہیں ان کے اوپر، چنبیلی کے پھولوں کے اوپر یہ عاشق ہوتے ہیں، خاص طور پر جو چڑیل ہوتی ہے وہ ان پر عاشق ہوتی ہے، تو تمہیں اس چیز نے ڈرایا ہے۔ اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی یہ جو درخت ہے، یہ وہ جو ان کے گھر کے اوپر جس کی چھاؤں آ رہی تھی، یہ جو درخت ہے یہ درخت بھی تھوڑا بھاری ہے۔ بھاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آج سیب زد ہے، اس پر کسی چیز کا اثر تھا۔
سب نے یہ کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کو وہم نہ ڈالیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، زیادہ ڈر جائے گی. لیکن وہ میرے فیس کی طرف بار بار دیکھ رہی تھیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی. انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے انہوں نے مجھے دم کیا. میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا. ہم لوگ پھر نیچے چلے گئے کیونکہ روشنی ہونے والی تھی، اذان شروع ہو گئی تھی. تو نیچے گئے، سب نے نماز پڑھی. میری تو طبیعت بہت سا خراب تھی، میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. مجھے بار بار اس کا چہرہ یاد آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا یہ وہ. خیر وہیں پر میں لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی. امی بھی بڑی پریشان تھیں. تقریباً 7، 7:30، 8 بجے میری کزن نے مجھے جگایا کہ جاگ جاؤ. وہ ڈے ٹائم کا فنکشن تھا سارا بارات کا، تو ہم لوگوں نے اس کی بھی تیاری کرنی تھی. خیر ہم لوگ دوبارہ سے پھر میں بھی اٹھی. کچھ میں بہتر تھی. سب نے میرے سے باری باری پوچھا کہ کیا ہوا تھا یہ وہ. میں نے سب کو بتا دیا. تو وہ جو دادی اماں تھیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم دوبارہ اوپر چھت پر نہ جانا، نہ ہی اس درخت کے پاس جانا. میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی. ہم لوگ ناشتے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ڈریس تیار کیے اور ہم لوگ بارات کے لیے ہم لوگ ریڈی ہو گئی. ساری گرلس جتنی بھی تھیں سب تیار ہو گئے. جب میری کزن کی بارات کا فنکشن ختم ہوا، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے. نیکسٹ ڈے ولیمہ تھا تو ہم لوگوں کا اسٹے ابھی ان کے گھر میں ہی تھا. وہاں پر شام ہو گئی. ایسے ہی ہم لوگ میری کزن کی شادی جو تھی وہ اسی گاؤں میں ہوئی تھی، تو ہم لوگ ان کی طرف چلے گئے. پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آئے تو رات ہو گئی. جیسے ہی ہم لوگ ان کے گھر کی طرف آ رہے تھے، وہ جیسے کہ ایک ہی گاؤں تھا تو ہم لوگ پیدل ہی چلے گئے تھے. میں تھی ساتھ، میری 2-3 کزنس تھیں اور ایک ہم لوگوں کے بھائی تھے ساتھ، جن کے ساتھ ہم لوگ اپنی کزن کو ملنے گئی ہوئی تھی. جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ان کا جو گھر تھا، ان کے جس طرف وہ درخت تھا، یعنی جیسے سڑک کے اوپر سے آتے تھے تو وہ ان کی گھر کی ساتھ والی دیوار بنتی تھی رائٹ سائڈ والی، وہاں پر وہ درخت تھا. ابھی ہم لوگ ان کے گھر کے پاس نہیں پہنچے تھے. اس درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پہ دوپٹہ لے کر کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے اس درخت کے پاس. اب گھر تو اس سائڈ پر تھا، ادھر اندھیرے میں ویرانے میں وہ کھلی جگہ تھی، وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا. جیسے ابھی کھلا سا پلاٹ کہہ لیں وہ جگہ تھی، اور اس کی بیک سائڈ پر بھی کافی زیادہ درخت اور ایک اور دوسری سڑک تھی جو دوسری طرف جاتی تھی. وہاں پر نا جب ہم لوگ ان کے گھر کے پاس آنے لگے تو میری نظر پڑ گئی اس درخت کے پاس. میں نے اپنی کزن کو کہا وہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ اب وہ دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. روشنی تو تھی کیونکہ شادی والا گھر تھا، لائٹس لگی ہوئی تھی. میں نے اسے یہ کہا کہ وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے. اس نے کہا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. مجھے وہ عورت کھڑی نظر آ رہی تھی اور اس کو نظر نہیں آ رہی تھی. اب جو ساتھ والی کزن تھی اس کو بھی میں نے یہی بات کی، بھائی کو بھی کہی. وہ سب کہنے لگے یہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. مجھے وہ چیز نظر آ رہی تھی، وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا شاید میں لوگوں کو ڈرا رہی ہوں. وہ جو تینوں تھے بھاگتے ہوئے اس درخت کی طرف چلے گئے. میں ان کو روک بھی رہی تھی اس درخت کے پاس مت جاؤ. وہاں پر باقاعدہ کوئی عورت کھڑی ہوئی میں دیکھ رہی تھی. وہ جو عورت تھی ہم لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. پتہ نہیں ان کو نظر کیوں نہیں آ رہی تھی. جیسے ہی میرے بھائی اس درخت کے پاس گئے بالکل، ان کو بہت زور سے کسی نے دھکا دیا. وہ منہ کے بل بہت زور سے گرے. ہم لوگوں نے ایک دم سے جب ان کو گرتے دیکھا ہم لوگ بہت ڈر گئے، ان کی طرف بھاگی. تو وہ جو عورت تھی، میں نے پھر درخت کی طرف دیکھا، وہ غائب ہو چکی تھی. بھائی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. شکر ہے انہیں چوٹ نہیں لگی. ہم لوگ فوراً گھر گئے. بات ہم نے سب کو بتائی. وہ دادی اماں نے مجھے بہت ڈانٹا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانا بھی نہیں. میں نے انہیں یہ کہا کہ میں تو اس درخت کے پاس گئی ہی نہیں. یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے. میں نے وہاں پر خود ایک عورت کو دیکھا تھا. خیر وہ پانی وغیرہ پیا. کافی زیادہ ہم لوگ ڈر گئے. امی نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگ کل ہی واپس چلے جائیں گے، پتہ نہیں یہاں پر کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. ہم ساری کزنس باتیں کر رہی تھیں تو ایک دم سے میں چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی. ان کا جو کچن تھا وہ گھر کے ایک کارنر میں تھا. کافی بڑا صحن تھا. ایک طرف برآمدہ تھا، وہاں پر سارے رومز تھے. اس کے سامنے وہ صحن تھا اور اس کے ایک کونے میں کچن تھا. اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا. میں کچن میں چائے بنا رہی تھی. ابھی سب وہاں باہر صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. میں اس ٹائم کچن میں اکیلی تھی. میں چائے بنا رہی تھی تو میری دروازے کی طرف کمر تھی. مجھے یہ لگا کہ شاید میری کوئی کزن آئی ہوگی. میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا. مجھے عجیب لگا کہ اگر میری کوئی کزن آئی بھی ہے تو میرے پیچھے آ کر کیوں کھڑی ہوگی ہے. میں ابھی چائے جو تھی وہ میں سارے جتنے بھی وہاں پر ٹی مگ رکھے ہوئے تھے ان میں چائے ڈال رہی تھی. جیسے میں نے وہ ابھی چائے ان میں ڈال کر میں پیچھے پلٹی کہ میں پوچھتی ہوں پیچھے کون کھڑا، بالکل میرے پاس کوئی آ کر کھڑا تھا. یہاں تک کہ اس کی سانس لینے کی آواز بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی.
جیسے ہی میں پیچھے پلٹی، انتہائی خوفناک چہرے والی کوئی عورت، کالے رنگ کا اس کا سوٹ تھا اور اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا، جلا ہوا اس کا چہرہ تھا، میرے بالکل چہرے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے پھر چیخنا شروع کر دیا اور میں بھاگی باہر، یہاں تک کہ جب میں باہر بھاگی ہوں مجھے باقاعدہ احساس ہوا کہ میں اس کے ساتھ ٹکرائی بھی ہوں، اس کے ساتھ میں باقاعدہ لگی ہوں جیسے۔ سب نے آ کر کچن میں دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ چیز مجھے باقاعدہ ڈرانے لگ گئی، میں بہت زیادہ روئی، میں بہت خوفزدہ تھی۔ وہ مجھے جگہ جگہ پر نظر آ رہی تھی اور وہ باقاعدہ میرے پاس آ جاتی تھی۔ رات کا ٹائم ہوا تو امی میرے پاس سوئی ہوئی تھیں۔ اب ایک طرف میری امی سوئی ہوئی تھیں، ایک طرف میری کزن تھی، سینٹر میں میں تھی، ہم لوگ برآمدے میں سو رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے کروٹ لی، مجھے تو یہی تھا کہ میری کزن میرے پاس سوئی ہوئی ہے، تو وہ میرا ہاتھ جو تھا وہ اس کے بازو کے اوپر میرا ہاتھ آ گیا، مجھے ایسا لگا بال ہیں بہت زیادہ۔ اب وہ اس کے بازو کے اوپر اتنے زیادہ بال، جیسے کسی جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں ویسے بال تھے، تو وہ جو میرے ہاتھوں کے نیچے اتنے زیادہ بال آئے مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر میری کزن نہیں تھی، وہی عورت، اس کا چہرہ بھی میری طرف تھا اور اس کے جسم پر ایسے بال تھے جیسے کسی جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں، جیسے ہم قربانی کے لیے بکرا لے کر آتے ہیں تو اس کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ بال تھے۔ میرا اس ٹائم وہ حالت تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں بچوں گی ہی نہیں، کیونکہ وہ چیز میرے اتنے قریب تھی، میرے سے نہ تو بولا جا رہا تھا، ہاتھ میرا اس کے اوپر تھا۔ ایک دم سے میں نے بہت ہمت کر کے اونچی آواز میں جیسے ہی میں چیخی، امی بھی جاگ گئی۔ امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ میرے پاس کوئی چیز لیٹی ہوئی تھی۔ امی نے دیکھا وہاں پر میری کزن نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، میری کزن میرے پاس سوئی ہوئی تھی۔ امی نے اس کو آوازیں دینا شروع کر دیں، اس کا نام فائزہ تھا۔ وہ جب امی نے دیکھا تو وہ دوسری طرف سوئی ہوئی تھی، یعنی ہم لوگوں امی کی طرف دوسری طرف وہ سوئی ہوئی تھی، تو وہ بھی جاگ گئے، سب جاگ گئے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پھر وہ جو دادی اماں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو چیز ہے وہ اس کے پیچھے پڑ چکی ہے، اب اس کو دم جب تک نہیں کروائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگلے دن ہم لوگوں نے ولیمہ بھی نہیں اٹینڈ کیا، میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ وہیں پر گاؤں میں ایک سید صاحب تھے، ان کے پاس گئی، ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے جب دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیچھے وہ چڑیل تھی، شاید وہ میرے پیچھے لگ گئی تھی، کیونکہ میں جب موتیے کے پھول تھے، وہ جو گجرے تھے میرے پاس، اس درخت پر اس کا بسیرا تھا باقاعدہ، وہ چیز ان پھولوں کے وہ جو گجرے تھے اس کی وجہ سے وہ میرے پیچھے آئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیے۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تب بھی میں بہت زیادہ ڈرا کرتی تھی۔ ان تعویذوں کے بعد وہ باقاعدہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، مجھے نظر نہیں آتی تھی، لیکن میری چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، میرے نئے کپڑے پھٹ جاتے تھے، مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے اکثر بخار رہتا تھا، میرا پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہم لوگ ایک اور جگہ پر گئے تھے، وہ ایک دربار تھا، وہاں پر گئے، وہاں پر ان کے جو پیر صاحب تھے، جو گدی نشین پیر صاحب تھے، انہیں ساری بات بتائی، تو پھر دوبارہ سے انہوں نے میرا 3 ماہ علاج کیا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی تھی۔ اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی میں چنبیلی کے پھولوں کے پاس بھی نہیں گئی۔ کوئی فنکشن ہو، کوئی جگہ ہو، جس جگہ پر یہ پھول ہو میں وہاں سے بھی ڈر جاتی ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس نے مجھے بہت ڈرایا۔ میں جب بھی وہ چیزیں یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں اللہ کا شکر ہے اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ صوفیہ آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے جنات کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لسنرز، اپنی بہت سی سٹوریز میں ایسی باتیں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ چنبیلی کے پھولوں کے اوپر بہت زیادہ جنات کا اثر ہوتا ہے، اس خوشبو میں وہ بہت زیادہ اس خوشبو پر عاشق ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی آتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ میسیج دیتی ہوں اپنی گاڑیوں میں، کبھی بھی چنبیلی کے وہ جو ہار لوگ لٹکا دیتے ہیں وہ مت لٹکایا کریں۔ سفر پر جائیں خواتین، جیسے ہم لوگ شادی پر جاتے ہیں تو گجرے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ اگر وہ یہ چنبیلی کے پھولوں کی ہوں تو اس ٹائم اتار دیں، وہاں پر جا کر پہن لیں اور اللہ سے رحم مانگا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ کبھی بھی ایسی آزمائش میں ہم لوگوں کو نہ ڈالے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ انڈیا کی ایک فیملی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ دیوالی کے فنکشن کے لیے لکھنؤ گئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے وہاں پر دیوالی کا فنکشن اٹینڈ کیا تو ہم لوگوں کو واپس آنا تھا۔ ہم لوگوں کے وہ جو فرینڈس تھے جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ رات بہت ہو گئی ہے
تو آپ لوگ ابھی واپس نہ جائیں، یہیں پر آپ لوگ رک جائیں، آپ کل چلے جانا۔ لیکن ہم لوگوں کو شہر واپس آنا تھا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو شارٹ کٹ وے ہے وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس راستے پر جب ہم لوگ آئے تو وہ راستہ کافی زیادہ سنسان اور ویران تھا۔ اس کی دونوں سائڈوں پر بہت بڑے بڑے درخت تھے، یعنی درختوں میں گھری ہوئی ایک سڑک تھی وہ۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تو ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ سڑک کے درمیان میں جیسے جانور کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنی رات کا ٹائم تھا، وہاں پر وہ جانور ہم لوگوں نے جب دیکھے، ان کی جو شباہت تھی ایسے تھی جیسے وہ گدھا ہوتا ہے، لیکن ان کے جو چہرے تھے وہ اتنے ڈراؤنے تھے کہ وہ کسی جانور کے چہرے نہیں تھے۔ جسامت گدھے کی طرح تھی اور آگے سے جو چہرے تھے وہ بہت زیادہ خوفناک تھے، اور ان کے سر کے اوپر بہت بڑے بڑے ایسے بال بھی تھے۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیز کیا ہے۔ ہم لوگ اس سے کافی زیادہ پیچھے تھے، روشنی میں محسوس ہو رہا تھا کوئی جانور ہے۔ ہم لوگوں نے کافی زیادہ ہارن بھی دیے کہ اگر یہ جانور ہوں گے تو یہ ادھر ادھر ہٹ جائیں گے۔ اتنی ڈراؤنی آوازیں وہ نکال رہے تھے کہ اتنی رات میں وہ آوازیں بھی ہم لوگ سن سکتے تھے۔ اب ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ایک دم سے وہ جو بھی مخلوق تھی، وہ تعداد میں 7 سے 8 تھے، وہ سارے جو مخلوق تھی بھاگتی ہوئی اس سڑک کے دوسری طرف گئی، وہاں پر جہاں پر وہ بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اور وہ سب غائب ہو گئے۔ ہم لوگوں نے ادھر ادھر بھی، وہ لائٹ میں تو سب نظر آ ہی رہا تھا، اگر وہ جانور بھی تھے وہ بھاگتے بھی تو وہ بھاگتے ہوئے نظر آتے، وہ غائب ہو گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے تیزی کے ساتھ ہم لوگ جیسے ہی اس جگہ سے گزرے، وہ چیز باقاعدہ ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ ان کے اتنے خوفناک چہرے ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ عجیب بگڑے ہوئے ان کے چہرے تھے، اور وہ ڈراؤنے تھے بہت، اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہے تھے۔ پورے روڈ پر اس چیز نے ہمارا تعقب کیا۔ ہم لوگ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہاں سے بچ کے نکل جائیں۔ جیسے وہ روڈ ختم ہوا، وہ ساتھ بھاگتے بھاگتے ہی غائب ہو گئے۔ ہم لوگ جب واپس آئے تو ہم لوگوں نے یہ شکر ادا کیا کہ اس چیز نے ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا، لیکن وہ اتنی عجیب و غریب مخلوق تھی جو ہم نے وہاں پر دیکھی، ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ نہ اس راستے پر گئے، نہ ہی شام کے ٹائم کبھی دوبارہ ہم لوگوں نے رات کے ٹائم سوچا کہ ہم لوگ سفر کریں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جو روڈ سیف زدہ ہوتے ہیں، جہاں پر جنات ہوتے ہیں، وہاں پر جنات کبھی کبھی کسی روپ میں بھی اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، مکمل جانور کی شکل میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ لوگ سفر پر جایا کریں، صدقہ خیرات کر کے جایا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا فیس بک آئی ڈی نوشین کے نیم سے ہے۔ جو لوگ مجھے میسنجر پر وائس میسیج میں اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں پر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر انشاءاللہ میں کل ولاگ پوسٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔